السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کے نفس ناطقہ میں 3 قوتیں رکھی ہے، اور اس کے متعلق حضور شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامع نظامیہ اپنی کتاب مقاصد الاسلام حصے اول میں آپ برہم تراز ہے، اور آپ فرماتے ہیں آدمی کے نفس ناطقہ میں خالق عز و جل نے 3 قوتیں رکھی ہے جن پر بقائے شخصی اور بقائے نوعی کا مدار ہے۔ ایک قوت ملکیہ جس سے حقائق امور کا ادراک متعلق ہے، اور علم و حکمت کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے، یہ قوت دماغ میں رکھی گئی ہے۔ دوسری قوت شہویہ جس کو بہیمیہ بھی کہتے ہیں، اس سے تمام نفسانی خواہشیں مثل کھانے پینے اور جماع وغیرہ کے متعلق ہے۔ اگر کھانے پینے کی خواہش آدمی کو نہ ہو تو بدل ما یتحلل نہ پہنچنے کی وجہ سے چند روز میں ہلاک ہو جائے گا، اور جماع کی خواہش نہ ہو تو نسل منقطع ہو جائے گی۔ اس قوت کا مقام جگر ہے۔ تیسری قوت غضبیہ جس کو سبعیہ بھی کہتے ہیں، اس قوت سے آدمی خطرناک امور پر پیش قدمی کرتا ہے، اس کا محل دل ہے۔ یہ تینوں قوتیں ایک دوسرے کے مباین ہیں۔ ان میں سے جو قوت زیادہ اور غالب ہوگی، دوسری قوتیں ضعیف اور بعض وقت کأن لم یکن ہو جائے گی۔ مثلا قوت غضبیہ کو جب جوش ہوا تو اس وقت نہ عقل ٹھکانے رہتی ہے، نہ کوئی خواہش نفسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح قوت شہویہ اور ملکیہ کی زیادتی اور غلبے کے وقت دوسری قوتیں ضعیف ہو جاتی ہے۔ پھر ان قوتوں کی کمی و زیادتی ایک ایسی چیز سے متعلق کی گئی ہے جو ہمارے اختیار سے خارج ہے، اس لیے کہ باوجود یہ کہ وہ نفس ناطقہ کی قوتیں ہیں مگر اعضاء میں رکھی گئی ہے، اور ان کی کمی و زیادتی ان اعضاء کی حرارت و برودت سے متعلق کی گئی ہے۔ مثلا جس کے دل میں حرارت زیادہ ہو تو اس کا غصہ زیادہ اور شدت سے ہوگا، اور جس کے دماغ میں حرارت زیادہ ہو تو اس کی فکر میں سرعت اور تیزی ہوگی جو عقل سے متعلق ہے، اور جس کے جگر میں زیادہ ہو تو قوائے شہویہ میں زیادتی ہوگی۔ اسی طرح حرارت کی کمی سے ان قوتوں میں کمی ہوگی۔ پھر ان اعضاء میں جو سردی و گرمی رکھی جاتی ہے اس کا ایک اندازہ مقرر نہیں، کسی میں کم ہے تو کسی میں زیادہ۔ مثلا کسی کے دل میں حرارت اس قدر ہوتی ہے کہ ادنیٰ زیادتی سے اختلاج پیدا ہو جاتا ہے، اور کسی کے دل میں اتنی کم ہوتی ہے کہ اس کے بڑھانے کے لیے دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی حال جگر اور دماغ کا ہے۔ غرض کہ قوائے بہیمیہ اور سبعیہ اور ملکیہ کی کمی و زیادتی اعضائے رئیسہ کی حرارت و برودت سے متعلق کی گئی ہے، اور وہ ہمارے احتیاج سے خارج ہے، اور ظاہر ہے کہ جو افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں ان کا مدار انہی قوتوں پر ہے۔ اس لیے ممکن نہیں کہ سب کے افعال ایک طور پر صادر ہو، بلکہ جس پر قوت بہیمیہ کا غلبہ ہوگا اس سے وہ افعال زیادہ صادر ہوں گے جو بہائم سے ہوا کرتے ہیں، اور جس پر قوت سبعیہ کا غلبہ ہوگا اس سے وہ افعال زیادہ صادر ہوں گے جو درندوں سے ہوا کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ زیادہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ عقل جو مدرک حقائق اور مکمل علم و حکمت ہے اکثر محسوسات اور وجدانیات کے مقابلے میں پسا ہوا کرتی ہے۔ لذائذ جسمانی کا احساس وقتاً فوقتاً آدمی کو اپنی طرف ایسا مائل کر لیتا ہے کہ ادراکات روحانی کی نوبت ہی نہیں آتی، اور ابھی معلوم ہوا
کہ ایک قوت کے غلبے سے دوسری قوت مغلوب ہو جاتی ہے، اس لیے قوائے بہیمیہ اور سبعیہ کے متواتر غلبوں سے قوت ملکیہ اکثر مغلوب اور بیکار رہے گی۔ یہ آثار طبعی حرارت اور برودت کے ہیں۔ پھر اس حرارت کو بڑھانے اور گھٹانے والے اسباب خارجیہ بھی بکثرت ہے، جیسے دن رات، فصول اربع، مختلف غذائیں، دوائیں، حرکات و سکنات وغیرہ، جن سے باطن انسان میں حرارت یا برودت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ غرض یہ کہ ان اسباب داخلیہ و خارجیہ سے آدمی کی قوائے نفسانیہ پر ایسا برا اثر پڑتا ہے کہ قوائے بہیمیہ اور سبعیہ کو قوت اور ترقی ہوتی ہے، جس سے جانوروں کے سے افعال اکثر صادر ہوا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حیوانات میں انہی افعال کی وجہ سے تمدن کی صلاحیت نہیں، اس لیے تمدنی حالت ہمیشہ مخدوش رہتی ہے، اور نفس ناطقہ کو قوائے بہیمیہ اور سبعیہ کے غلبے سے اتنی مہلت نہیں ملتی کہ قوت ملکیہ سے کام لے کر اصلاح تمدن وقتاً فوقتاً کر سکے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ساری قوتوں سے اللہ تعالی ہم کو مالا مال فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔